السلام علیکم ویورز، آج کے ہمارے ساسا ٹی وی کے اس پروگرام میں منظور ثاقب صاحب کا انٹرویو شامل کیا ہم لوگوں نے اس میں، اور منظور ثاقب صاحب کے بارے میں بتانا یہ ضروری ہے کہ وہ نظم اور غزل دونوں اصناف پر بڑا اچھا عبور حاصل رکھتے ہیں، اور ان کی دونوں اصناف میں شاعری بڑی بالہجہ اور بڑی پر اثر ہے، اور ان کی شاعری جو ہے نا وہ سننے کے لائق ہے۔ تو ویسے تو پاکستان میں بڑے اچھے شاعر ہیں، میں نے خود ان سے رابطہ کیا ہے، میں بڑا متاثر ہوا ان کی شاعری سے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ان کی ہم تقریباً تھوڑی سی شاعری بھی شامل کریں گے، ان کا تعارف بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم منظور ثاقب صاحب سے عرض یہ کریں گے کہ وہ بتائیں کہ وہ کس ضلع میں پیدا ہوئے اور ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے۔ جی منظور صاحب۔ کیا کہیں؟ میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 10 مئی 1945 ہے، اور میری پیدائش مشترکہ انڈیا کے شہر جلندھر کی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ہجرت کر کے ادھر پاکستان میں سیٹل ہو گئے۔ تو ابتدا میں ہم نے جھنگ میں رہائش اختیار کی تھی، اور میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ جنگ صدر کی ہے۔ وہاں ایم ڈی ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ پھر فیصل آباد شفٹ ہو گئے۔ جی منظور ثاقب صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بتائیں کہ ان کو شاعری کی طرف آنے کا جو رجحان ہوتا ہے وہ خاندانی طور پہ منتقل ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے، تو ذرا ویورز کو بتا دیں پلیز۔ اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شاعری کا شوق کسی خاندان کے قریبی دوست میں تو نہیں ہے، البتہ ہمارے ماموں ہوتے تھے تو فتح محمد خان عزیز کے نام سے وہ تخلص کرتے تھے، ان کا شعری کلام موجود ہے، باقی قریبی عزیزوں میں کوئی ایسے نہیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک شخص جو ہے وہ جس طرح انجینئر نہیں بن سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح شاعر بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ انسان کے اندر کوئی جراثیم ہوتے ہیں، یہ ایک ایسی فطرت ہوتی ہے جو اس کو شاعر یا ادیب بناتی ہے۔ ادبی شوق کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر انسان کی فطرت اور سرشت میں یہ ذوق ہوتا ہے۔ تو شروع میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے شعر پڑھنا اچھا لگتا ہے، شعر سننا اچھا لگتا ہے، اور طبیعت میں ایک جو موزونیت موجود تھی یا موسیقیت موجود تھی، اس کی وجہ سے میری رغبت جو ہے وہ شعر کی طرف ہوئی ہے۔ اور پھر میں نے ترتیب میٹرک کے بعد کالج لائف میں باقاعدہ شعر کہنا شروع کر دیا۔ منظور صاحب، آپ یہ بتا دیں آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے یا ادیب کون سا ہے اور کس وجہ سے ہے؟ شاعروں میں اگرچہ وہ جو قدیم شعراء ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا ہے، لیکن جدید لکھنے والوں میں احمد فراز اور فیض احمد فیض صاحب جو ہے وہ خاص طور پر مجھے پسند ہیں، اور فیض احمد فیض اسپیشلی نظریاتی حوالے سے، زندگی کو قریب سے جاننے کے حوالے سے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ منظور ثاقب صاحب کو اپنی زندگی کا کوئی مشہور واقعہ، جو ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو تو ذرا ویورز کو شیئر کر دیجیے گا۔ واقعہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میں بطور ٹیچر کام کر رہا تھا تو ہیڈ ماسٹر کے لیے کچھ پوسٹیں اخبار میں آئیں، تو اس کے لیے میں نے ریٹن ٹیسٹ دیا، تو اس میں تقریباً ہزاروں لوگ جو تھے شریک تھے، جو خواہش مند تھے، امیدوار تھے، تو اور اس میں ریٹن ٹیسٹ میں کامیاب ہوا۔ ان ہزاروں میں سے اگرچہ میں بہت ہی درمیانہ یا اس سے کم تر درجے کی ذہانت رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اعتراف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں میرا انتخاب ہونا اور اس کے بعد انٹرویو میں کامیاب ہونا اور میرا باقاعدہ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کے طور پر منتخب ہونا جو ہے
وہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر تھا، اور میری یہ جو ایک میرا اندازہ تھا کہ سفارش چلتی ہے، رشوت چلتی ہے، پیسے چلتے ہیں، تو وہ چیز میری، وہ تصور میرا غلط ثابت ہوا، اور اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے اپنے طلباء میں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھایا کہ محنت پر انحصار کریں، اپنے قوت بازو پر انحصار کریں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنی منزل کو تلاش کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا یادگار واقعہ ہے، جس کا فائدہ میں نے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے طلباء کو پہنچایا۔ جو صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے۔ آخر میں آپ بس اپنے جو جونیئر ہیں یا سینئر لوگ ہیں جو لکھنے والے ہیں، شاعری کرتے ہیں، تو ان کو کوئی اپنا کوئی خوبصورت سا پیغام اگر دینا چاہیں تو ہم سب کے سامنے جو ہے نا یہ آپ کی طرف سے جو ایک سبق ہوگا وہ پیش کرنا چاہیں گے۔ جونیئرز کو اور سینئرز کے لیے پیغام تو ظاہر ہے، جونیئرز کے لیے پیغام تو یہ ہے کہ مطالعے کی عادت اپنائیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ بڑوں کو سنیں، اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا عمل دہرائیں، اور جلد بازی نہ کریں کہ ان کی کتاب جو ہے وہ سامنے آ جائے، مارکیٹ میں آ جائے۔ کتاب جتنی دیر سے آئے گی اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی، زیادہ اچھی ہوگی، زیادہ پائیدار ہوگی۔ جہاں تک سینئرز کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سینئرز جو ہیں وہ بھی اپنے جاننے کی روش کو قائم رکھیں۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا آخری دم تک، جب تک ہمیں زندہ ہیں ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنے سے جو جونیئرز ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی محبت کے ساتھ رہنمائی کرتے رہنا چاہیے، ان کو ان کی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ برتاؤ کرتے رہنا چاہیے تاکہ انہیں سیکھنے میں آسانی ہو۔ یہی میرا پیغام۔ منظور صاحب، آپ کی ساری شاعری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو ہم چونکہ یہ پروگرام بھی آن لائن ریکارڈ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کی جو شاعری ہے اس میں سے کلام ہمیں سنا دیں تاکہ ہمارے تمام جو ویورز ہیں وہ بھی آپ کی شاعری سے محظوظ ہو سکیں۔ یہ غزل کی شکوت ہے۔ انگلیوں میں جو میری رنگ ہنر ہے تو ہے، انگلیوں میں جو میری رنگ ہنر ہے تو ہے، میرے لفظوں میں اگر کوئی اثر ہے تو ہے، نام پر تیرے دھڑکتے ہیں ہوا سے خمسا، نام پر تیرے دھڑکتے ہیں ہوا سے خمسا، پتلیوں میں جو میری تار نظر ہے تو ہے، اور میرے جذبوں کی بھی تشکیل میرے جذبوں کی بھی تشکیل تیرے ہاتھ میں ہے، میرے جذبوں کی بھی تشکیل تیرے ہاتھ میں ہے، میرے احساس کا جو آئینہ گر ہے تو ہے، اور معتدل رکھتا ہے جو روح کے موسم کو میرے، معتدل رکھتا ہے جو روح کے موسم کو میرے، جس سمندر کی ہواؤں کا اثر ہے تو ہے، اور منزل زیست تو لا ریب تو ہی تھا میری، منزل زیست تو لا ریب تو ہی تھا میری، راہ میں کوئی پڑاؤ بھی اگر ہے تو ہے، انگلیوں میں جو میری رنگ ہنر ہے تو ہے، اور میرے لفظوں میں اگر کوئی اثر ہے تو ہے۔ ایک اور غزل کے چند شعر۔ دھنک کے رنگ یہ خوشبو تجھے تلاش کریں، دھنک کے رنگ یہ خوشبو تجھے تلاش کریں، ہوا کے دوش پہ ہر سو تجھے تلاش کریں، جو تیری یاد میں بھٹکے ہوئے ہیں برسوں سے، جو تیری یاد میں بھٹکے ہوئے ہیں برسوں سے، وہ دشت عشق کے آہو تجھے تلاش کریں، اور نحیف ہاتھوں میں ننھی سی مشعلیں لے کر، نحیف ہاتھوں میں ننھی سی مشعلیں لے کر،
शब सियाह में जुगनू तुझे तलाश करें और तेरे लिए ही तो उड़ती हैं तितलियां सारी, तेरे लिए ही तो उड़ती हैं तितलियां सारी, हवा फजा में फैलते बाजू तुझे तलाश करें और तेरी महक ही से खुद को संवारने के लिए, तेरी महक ही से खुद को संवारने के लिए हसीन शाम के गेसू तुझे तलाश करें। धनक के रंग ये खुशबू तुझे तलाश करें, हवा के दोष पे हर सू तुझे तलाश करें। शुक्रिया। गज़ल के चंद शेर पेश खिदमत है। कोई दुख है न कुछ अज़ियत है, कोई दुख है न कुछ अज़ियत है, अब तेरा हिज्र मेरी आदत है। कोई दुख है न कुछ अज़ियत है, अब तेरा हिज्र मेरी आदत है। खुद को महसूस कर रहा हूँ मैं, खुद को महसूस कर रहा हूँ मैं, मेरा एहसास मेरी ताकत है। खुद को महसूस कर रहा हूँ मैं, मेरा एहसास मेरी ताकत है। आप रफ्तारे वक्त तो देखें, आप रफ्तारे वक्त तो देखें, आप कहते हैं मुझको उजलत है। आप रफ्तारे वक्त तो देखें, आप कहते हैं मुझको उजलत है। और सरे मिजगा चराग का जलना, सरे मिजगा चराग का जलना, हिज्र के शहर की सकाफत है। सरे मिजगा चराग का जलना, हिज्र के शहर की सकाफत है। और आखिरी शेर के अक्ल वालों से इश्क है साकिब, अक्ल वालों से इश्क है साकिब, इश्क वालों से थोड़ी वहशत है। अक्ल वालों से इश्क है साकिब, इश्क वालों से थोड़ी वहशत है। कोई दुख है न कुछ अज़ियत है, अब तेरा हिज्र मेरी आदत है। बहुत शुक्रिया।